بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ کسی ملک کا ایک شہزادہ تھا، نام تھا ہمایوں۔ نہایت ہی خوبصورت، بہادر، رحم دل، سخی، غریب پرور، ہر فن میں ماہر، ماں باپ کی آنکھوں کا نور، بہنوں کے دل کا سرور، چچاؤں کی آنکھوں کا تارا، رعایا کے دل کا سہارا۔ غرض محل میں، خاندان اور تمام سلطنت میں ہر ایک شہزادے پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا ہر دل عزیز، وہ آنکھ کھولتا تو صبح ہوتی، وہ سو جاتا تو رات ہو جاتی۔ شہزادے کی شادی بچپن ہی میں اپنے چچا کی بیٹی شہزادی ماروک سے طے کر دی گئی تھی۔ شہزادی بھی لاکھوں میں ایک تھی، ایسی حسین کہ مسافر دیکھ لے تو وہ راہ بھول جائے، پھولوں کے قریب سے گزر جائے تو رشک سے ان کے جگر سیاہ ہو جائیں، اور چاندنی میں نکل جائے تو چاند شرم سے اپنا چہرہ بادلوں میں چھپا لے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، اور ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ دنیا بھر کے ملکوں سے، بازار سے بڑھ کر ایک حسین کپڑے، جوہری قیمتی جواہرات اور کاریگر اپنا ہنر لے کر محل میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ شہزادہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جیسا کبھی کسی نے نہ دیا ہو۔ زیور کپڑے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہزادہ کچھ نادر نایاب تحفہ چاہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے کئی تجویزیں رکھی، لیکن اس نے رد کر دی۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ اپنی دلہن کو ایسا باغ تحفے میں دے گا جیسا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، جس پر جنت کو بھی رشک ہو۔ دور دور سے ماہر تعمیرات اور باغیان بلائے گئے۔ انہوں نے ایک سے ایک نقشہ کھینچ کر شہزادے کی خدمت میں پیش کیے، لیکن شہزادے کو کوئی پسند نہیں آیا۔ اس کے تصور کا باغ کیسا ہوگا، خود اسے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ایک دن محل کے خادموں میں سے ایک نے شہزادے سے کہا، صاحب عالم، جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ شہزادے کی اجازت پا کر خادم نے کہا، صاحب عالم، آپ ہی کی سلطنت میں یہاں سے 5 کوس کے فاصلے پر ایک باغ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا حسین باغ دنیا کے کسی کونے میں نہ ہوگا، لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ اس پر دیوں اور پریوں کا سایہ ہے۔ کوئی اس باغ میں قدم نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ جس نے اسے بنوایا تھا وہ بھی اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے باغ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے ان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی گردن مروڑ دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم اس باغ کو بنانے والے کاریگر کا پتہ لگا لیں تو آپ شہزادی کے لیے ایک بے نظر باغ بنوا سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، کاریگروں کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہی باغ حاصل کروں گا اور شہزادی کو تحفے میں پیش کروں گا۔ خادم خوف سے سفید پڑ گیا۔ نہیں صاحب عالم، خدا کے لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان پوری مملکت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، ڈرو مت، میں دیو پریوں کو نہیں مانتا، لوگوں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ خادم ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور، اگر جاہ پناہ کو پتہ چلا کہ باغ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ میری گردن اڑا دیں گے، رحم کیجیے۔ شہزادے نے اسے دلاسا دیا، تم بے فکر رہو، تم ہمارے وفادار ملازم ہو، اس بات کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، تم بھی کسی کو کچھ نہ کہنا۔ خادم نے التجا کی، صاحب عالم، خطرے میں کودنا عقل کے خلاف ہے، خدارا باز آ جائیے۔ شہزادے کو غصہ آ گیا، تم ہمیں عقل مت سکھاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس شام شہزادہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر بغیر کسی کو بتائے گھوڑا دوڑاتا ہوا باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑی حسین سنگ مرمر کی جالی دار اونچی 4 دیواریں تھی۔ اس میں بہت بڑا سا لکڑی کا دروازہ لگا تھا، جس پر پیتل کی منقش چادر چڑھی ہوئی تھی۔ ڈوبتے سورج کے عکس سے دروازہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ دروازے میں بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن لکڑی کی زیلی کھلی ہوئی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کو قریب ہی ایک درخت سے باندھا اور کھڑکی سے باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کی خوبصورتی نے تو اس کے ہوش ہی چھین لیے۔ ایسا حسین باغ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ جا بجا قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی نہروں کا جال پھیلا ہوا، فواروں اور آبشاروں سے صاف شفاف پانی گر رہا تھا۔ ایسے دلکش پھول اور خوبصورت درخت لگے تھے جن پر سے نظر ہٹتی نہیں تھی۔ شہزادے کے اپنے محل میں بھی بڑا خوبصورت باغ لگا ہوا تھا۔
اس کے علاوہ وہ ملکوں گھوما تھا، ہر ملک میں شاہی باغات دیکھے تھے، لیکن ایسا رقص جنت باغ تو اس کے تخیل سے بھی پرے تھا۔ سحر زدہ کی طرح شہزادہ چلا جاتا تھا کہ سامنے بڑی حسین بارادری پر نظر پڑی۔ اندر مسند بچھی تھی جس پر سبز مخمل کا ایرانی قالین بچھا تھا اور سرخ مخمل کے گاؤ تکیے لگے تھے، اور بادلے کے پردے مکیش ڈوریوں سے بندھے ہوا میں ہل رہے تھے۔ چھت پر جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے، کونوں میں سونے چاندی کی بڑی بڑی نقیشیں، سرائیوں میں ٹھنڈا برف سا پانی بھرا تھا۔ سارا ماحول پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ساری تیاریاں بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی محفل منعقد ہونے والی ہے، لیکن دور دور تک کوئی جاندار نظر نہیں آتا تھا۔ شہزادہ تھکا ہوا تھا، کئی کوس کا سفر کر کے آیا تھا، اوپر سے باغ کا سحر انگیز ماحول۔ وہ مسند پر لیٹ گیا اور ذرا سی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا ہوگا کہ کان میں چوڑیوں کی کھن کھن کے سریلے قہقہوں کی آواز پڑی۔ ایسا لگا کہ کوئی اس کے چہرے پر جھکا ہوا ہے۔ شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف لڑکیوں کا ہجوم تھا، ایک سے ایک خوبصورت۔ جو لڑکی اس پر جھکی ہوئی تھی وہ شاید ان کی ملکہ تھی، بے حد حسین اور دلکش۔ شہزادے کو اٹھتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ شہزادے نے خود سے کہا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ لڑکی بولی، خواب تو ہم دیکھ رہے ہیں شہزادے، ہمارے خلوت کدے میں آپ کہاں سے اور کیسے آ گئے؟ باخدا ہم نے آپ جیسا خوبرو اور وجیہ شخص نہیں دیکھا، نہ انسانوں میں اور نہ پرستان میں۔ آپ انسان ہیں یا فرشتہ؟ شہزادے نے پوچھا۔ آپ کون لوگ ہیں اور اس باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں پرستان کی شہزادی ہوں اور یہ سب میری سہیلیاں ہیں۔ آپ کی سلطنت کا یہ باغ مجھے پسند آ گیا تھا، اس لیے اپنے والد شاہ پرستان سے کہہ کر میں نے اپنے لیے مخصوص کروا لیا۔ ایک دیو میرے والد کا غلام ہے، بے حد طاقتور اور ظالم، ساتھ ہی جادوگر بھی ہے۔ والد نے اس دیو کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس باغ کی میری اور میری سہیلیوں کی حفاظت کرے۔ یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں روز رات کو اپنی سکنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ یہاں آتی ہوں، اور دیو باغ تک پہنچنے والے ہر راستے کی نگرانی کرتا ہے، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ شہزادے نے کہا، اسے اتفاق ہی سمجھو کہ میں جس وقت یہاں پہنچا تمہارا وہ دیو موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ باغ تمہیں چھوڑنا ہوگا، میں اسے اپنی ہونے والی دلہن کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ شہزادے، میں جس چیز کو پسند کرتی ہوں اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہوں، یہ باغ ہی نہیں، اب تو تم بھی مجھے پسند آ گئے ہو، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یاد رکھو، پری زادوں سے ٹکرانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ شہزادہ تو پسینے پسینے ہو گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ بامشکل تمام اس نے خود پر قابو پایا اور خوشامندہ انداز میں بولا، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور اس سلطنت کا وارث ہوں۔ میرے والدین رو رو کر مر جائیں گے اور میری رعایا بے تاج رہ جائے گی۔ اگلے ہفتے میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنے منگیتر کو بہت چاہتا ہوں، میں غائب ہوا تو وہ شاید خودکشی ہی کر لے گی، اتنے لوگوں کا خون ناحق تمہاری گردن پر ہوگا۔ پری ذات نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولی، میں صرف اتنا رحم کر سکتی ہوں کہ تم اس شرط پر چھوڑ دوں کہ روز رات کو تمہیں یہاں میرے محفل میں شریک ہونا پڑے گا، دن تم شوق سے اپنے محل میں گزار سکتے ہو۔ شہزادہ بڑا چکرایا، یہ کیسے ممکن ہے اے پریوں کی شہزادی؟ اگلے ہفتے میری شادی ہے، میں اپنی دلہن کو کیا جواب دوں گا؟ پری ذات نے جواب دیا، یہ سب میں نہیں جانتی، یوں بھی میں ایسا سحر پھونکوں گی کہ تم اپنی دلہن کو دیکھ ہی نہیں سکو گے۔ اگر دیکھنے کی کوشش کی تو اندھے ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری دلہن نے تمہیں ہاتھ لگایا تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ ہر رات 12 بجے پریوں کا ڈولا تمہارے محل کی چھت پر اتر آئے گا اور تمہیں یہاں لے آئے گا۔ اگر تم خود سے نہیں آئے تو زبردستی اٹھوا لیے جاؤ گے۔ یہ لو، یہ جادو کی انگوٹھی ہے۔ جیسے ہی ڈولا محل کی چھت پر اترے گا، انگوٹھی کے نگینے سے سرخ شعاعیں پھوٹنے لگیں گی، یہ اشارہ ہوگا کہ تم فوراً چھت پر پہنچ جاؤ۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں بتایا تو نتیجے کے خود ذمہ دار ہوگے۔ میں بہت رحم دل ہوں، اس لیے یہ رعایت کر رہی ہوں، چاہتی تو زندگی بھر تمہیں اپنی قید میں رکھ سکتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور تمہاری رعایا رود ہو کر بیٹھ جاتی۔ پری زادی ابھی باتیں کر رہی تھی کہ سازوں کے بجنے اور گھنگروؤں کے چھنکنے کی آوازیں آنے لگی۔ کنیزوں نے رقص و موسیقی کی محفل آراستہ کر دی۔
شہزادہ ہمایوں قدرے عجب مصیبت میں پڑ گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی تھی، اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی پریزادیوں کا کہنا مان لے اور صبح صبح محل میں پہنچ کر غور کرے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ صبح کے قریب محفل برخاست ہوئی، پریاں اپنے اپنے ڈولے میں بیٹھ کر رخصت ہونے لگی تو پریوں کی شہزادی نے شہزادے کو اپنے ڈولے میں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اس وقت تم زمینی راستے سے باغ سے باہر نہیں نکل سکو گے، وہ دیو تمہیں جلا کر خاک کر دے گا، میں تمہیں تمہارے محل کی چھت پر اتار دوں گی۔ شہزادے نے کہا، لیکن میرا گھوڑا باغ کے باہر بندھا ہوا ہے۔ پری ذات نے بتایا، اسے کل رات دیو کے واپس آنے سے پہلے ہی کھول دیا گیا تھا، وہ محل میں پہنچ چکا ہوگا۔ اپنے محل واپس پہنچ کر شہزادہ عجیب پریشانی میں رہا، اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود ہی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ پریوں دیوں سب خرافات ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محل میں شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھی، محل سرا کے اندر بہن اور باہر دوست احباب ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتے، لیکن شہزادہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے سکا۔ اسی گو میں رات ہو گئی۔ ٹھیک 12 بجے انگوٹھی کے نگینے سے سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ پہلے تو سوچا نہ جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر خیال آیا کہ جس گھر میں شادی رچی ہو وہاں کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ چپ چاپ اپنے حجرے سے نکلا اور چھت پر آ گیا۔ ڈولا منتظر تھا جو اسے اڑا کر باغ میں لے آیا۔ پریزادی نے کھلے دل اور کھلی باہوں کے ساتھ استقبال کیا۔ ناچ رنگ کی محفل جمی۔ شہزادے نے لاکھ سمجھانا چاہا لیکن پریزادی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صبح صادق شہزادے کو واپس محل پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ہفتہ گزر گیا اور شادی کی شام آ گئی۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی، خوب رسمیں اور چونچلے ہوئے، بہنوں نے نیک لیے، ملازموں نے انعام لیے، خدا کر کے جان چھٹی۔ شہزادے نے حجمہ عروسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ انگوٹھی کا نگینہ چمکنے لگا۔ شہزادے نے ایک نظر شاہی عروسی لباس میں لپٹی ہوئی دلہن پر ڈالی اور سرد آہ بھر کر حجرے سے نکل گیا۔ پریزادی نے حسب معمول کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ خوش آمدید شہزادے، شادی مبارک ہو۔ کیا خاک مبارک ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب مبارکباد دے رہی ہو۔ شکر ادا کیجئے شہزادے کہ آپ اپنے محل میں رہ رہے ہیں، ورنہ میری قید میں پڑے ہوتے اور بقول آپ کی دلہن نے خودکشی کر لی ہوتی اور رعایا یتیم ہو گئی ہوتی۔ کیا شکر کروں، میری محبوب بیوی چند گھنٹوں پہلے بیاہی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے اور میں یہاں تمہاری محفل میں بیٹھا تمہارے دل بہلانے کا سامان فراہم کر رہا ہوں۔ اگر اپنی آنکھیں اور اپنی دلہن کی جان عزیز ہے تو اس کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ دن گزرنے لگے۔ شہزادہ دن کا زیادہ حصہ محفل سرا کے باہر گزارتا، دربار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا یا ادھر ادھر گھومتا۔ ڈرتا تھا کہ محل سرا میں جائے گا تو کہیں دلہن پر نظر نہ پڑ جائے۔ شام کو تھوڑی وقت کے لیے حجرے میں جاتا تو آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا۔ محل میں لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی تھی۔ شہزادی معروف نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ آخر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شام کو شہزادہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ معروف نے بڑھ کر اسے مخاطب کیا۔ شہزادہ بے اختیار چلا اٹھا، مجھ سے دور رہو، اللہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ معروف نے کہا، شہزادے مجھے بتائیے کہ کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کی بیوی نہیں، ہم ذات بھی ہوں، ہم بچپن سے دوست ہیں، خدارا مجھے بتائیے کیا یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ شہزادے نے مجبوراً سارا قصہ معروف کو کہہ سنایا اور بولا، مجھے تمہاری زندگی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اپنی آنکھیں بھی کھولنا نہیں چاہتا، شاید کبھی اللہ ہم پر رحم کرے، میں اس جنجال سے نکل سکوں اور تمہیں پھر سے دیکھ سکوں۔ معروف نے کہا، آپ کو پہلے ہی یہ سب بتا دینا چاہیے تھا، آپ کی آنکھیں مجھے بہت عزیز ہیں، میں خود آپ کے سامنے چہرہ نہ کھولتی اور محل کی خواتین کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملتا۔ آپ اطمینان رہیے، میں اللہ سے دعا کروں گی، وہ ہماری ضرور سنے گا اور آپ کو اس جنجال سے نکالے گا۔ معروف نے تو شہزادے کی مجبوری سمجھ لی، لیکن محل کی دوسری عورتوں کو وہ کیا سمجھاتی؟ شہزادے کی بہن اور خود اس کی بہنیں طرح طرح سے بھید لینے کی فکر میں لگی رہتی اور معروف کو اکساتی رہتی۔ شام کو جب شہزادہ حجرے میں آیا تو معروف نے کہا،
اے چچا کے لال، یہ مجھے گھر نہیں بسانے دیتی۔ شہزادے نے پوچھا کون؟ معروف نے کہا میری بہنیں اور آپ کی بہنیں کیا کہتی ہیں؟ معروف نے جواب دیا کہتی ہیں نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دلہا اپنی دلہن کو گھمانے پھرانے لے جاتا ہے، تمہارا دلہا تمہیں کہیں نہیں لے گیا۔ شہزادے نے اگلے ہی دن گھومنے کا پروگرام بنا لیا اور معروف کو لے کر جنگل میں بنے اپنے شکار محل میں لے آیا۔ بڑے سے گھونگھٹ میں لپٹی معروف وہاں بھی شہزادے سے دور دور ہی رہی۔ جب محل واپس آئے تو کنیزوں نے سارا ماجرا بہنوں کے گوش و گزار کر دیا۔ انہوں نے ایک نئی ترکیب سوجی۔ اگلے دن شہزادہ حجرے میں آیا۔ معروف بولی اے چچا کے لال، وہ مجھے گھر بسانے نہیں دیتی۔ شہزادے نے پوچھا اب کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ آپ تو بہت اچھے مصور ہیں، میں آپ سے کہہ کر اپنی تصویر بنواؤں۔ شہزادے نے فوراً کہا اپنی کوئی تصویر کپڑے میں لپیٹ کر دے دو، میں اپنے خاص مصور سے تمہاری تصویر بنوا دوں گا اور تم کہہ دینا کہ میں نے بنائی ہے۔ معروف نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن کے اندر شہزادی معروف کی نہایت خوبصورت قد آدم تصویر بن کر آ گئی اور بہنوں کے منہ وقتی طور پر بند ہو گئے۔ ادھر پرستان کے بادشاہ کو مخبروں نے خبر دی کہ ایک آدمزاد شہزادی کی محفلوں میں پابندی سے دیکھا جاتا ہے۔ بادشاہ نے غلام دیو سے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے اس باغ کی اور شہزادی کی حفاظت تمہارے سپرد کی تھی، پھر یہ آدمزاد وہاں کیسے پہنچا؟ غصے سے کھولتا ہوا دیو باغ کی طرف چلا تو دل میں ٹھان لی کہ اس آدمزاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ پریزادی اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کے والد اور دیو کو شہزادے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس نے معمول کے مطابق ڈولا بھیج کر شہزادے کو بلایا۔ ادھر محفل جمی، ادھر دیو ننگی تلوار لیے موجود ہوا۔ غصے سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ خوف سے کانپتی پریاں گرتی پڑتی اپنے اپنے ڈولے میں بیٹھ کر بھاگی۔ دیو نے شہزادے پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ پریزاد بیچ میں آ گئی۔ اے غلام، اپنی اوقات میں رہ، اس کی جان بخشی کر، یہ بے قصور ہے، اسے تو ہم نے دلچسپی کے لیے زبردستی اٹھوایا ہے۔ دیو حالانکہ پریزادی سے بھی ناراض تھا لیکن اس سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ زمینی راستے سے نہیں آیا اور ہوا میں اڑنا انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے شہزادے کا زیادہ قصور معلوم نہیں ہوتا، لیکن چھوڑ دینا بھی عزت کے خلاف تھا۔ اور وہ شہزادے کو لے گیا اور ایسی کال کوٹری میں ڈال دیا جس کی چابی وہ خود اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ باغ ویران ہو گیا، پریزادی کی سیر پر پابندی لگ گئی اور شہزادہ قید ہو گیا۔ محل میں شہزادے کی گمشدگی سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف ہرکارے دوڑائے گئے، خبر دینے والوں کو بڑے بڑے انعام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، باپ غمزدہ، بہنیں غمزدہ، اور معروف کی تو حالت ہی بری تھی۔ معروف کو اندازہ تھا کہ شہزادے کے گمشدگی میں یقیناً اسی پریزادی کا ہاتھ ہے، لیکن کیا کرتی مجبور تھی۔ ایک دن رات کو بھیس بدل کر محل سے نکلی اور سوار ہو کر اس باغ کی طرف چلی جس کا پتہ شہزادے ہمایوں نے دیا تھا۔ باغ اجڑا پڑا تھا، پھول مرجھا گئے تھے، فوارے خاموش تھے، نہریں خشک ہو گئی تھی اور بارادری میں دھول اڑ رہی تھی۔ کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا، البتہ منصد کے قریب شہزادے کا ایک جوتا پڑا ملا۔ اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ شہزادہ یہیں سے غائب ہوا ہے اور وہ پریزادی ہی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن آگے کی راہیں بند تھی، کہاں جائے، کدھر تلاش کرے۔ پرستان کا ذکر صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا، نہ اس کے وجود کا یقین تھا اور نہ جگہ کا تعین تھا۔ خیر معروف واپس محل میں آ گئی۔ رو رو کر اللہ کے آگے جھولی پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ساری رات جاگتی اور دعا کرتی۔ ایک رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے خوابگاہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شہزادی معروف حیران کہ رات کے پچھلے پہر کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھلا تو کیا دیکھتی ہے، سیاہ چادر اوڑے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے اندر بلائیے، میں آپ کو شہزادے ہمایوں کی خبر دینے آئی ہوں۔ معروف نے اسے راستہ دیا۔ لڑکی نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ چادر اتاری تو معروف کی آنکھیں خیر ہو گئی۔ نہایت حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے کندھوں پر سنہری پنکھ لگے تھے۔ لڑکی نے کہا بہن، میں پرستان کی شہزادی ہوں، تمہارے شوہر کو غائب کرنے میں میرا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن قصوروار میں بھی ہوں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ آدمزاد اور پریزاد کا کوئی جوڑ نہیں ہے،
میں اپنا گناہ مانتی ہوں، تمہاری مدد کرنے چھپ کر آئی ہوں، کیونکہ اب میرے والد نے میرے محل سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ شہزادی ماروخ کو پہلے تو بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ اس پری ذات کا منہ نوچ لے جس نے اس کی زندگی کو پرخار کر دیا تھا، لیکن پھر دل نے کہا کہ یہ مصلحت کا تقاضا نہیں، ٹھنڈے دماغ سے کام لیا جائے، کیونکہ شہزادے کی بازیابی کی یہی آخری امید ہے۔ ماروخ نے کہا، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے، ایک نئی دلہن سے اس کا سہاگ چھین لیا، لیکن اگر تم میرا شوہر مجھے لوٹا دو تو میں سب کچھ معاف کر کے تمہیں سچے دل سے اپنی بہن تسلیم کر لوں گی۔ پری ذات بولی، جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ شہزادے کی رہائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایک دیو کی قید میں ہے جو ظالم بھی ہے اور جادوگر بھی۔ قید خانے کی چابی اس کی جیب میں رہتی ہے جو اس کے جیتے جی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس کی جان ایک پرندے میں ہے، اس پرندے کا پنجرہ ایک کنویں میں لٹک رہا ہے، اور اس کنویں کے 7 منزل تک 7 بہت ہی جنگجو پریوں کا پہرا ہے۔ ہر منزل پر ایک پری نگراں رہتی ہے، انہیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ میں نے تمہاری خاطر اور اپنے گناہ کی خاطر ایک بڑی جوکم بھری ترکیب نکالی ہے۔ ان 7 پریوں کے پاس 7 بے حد قیمتی زیور ہیں جو شاہ پرستان نے بہادری کے نام کے طور پر انہیں دیے تھے۔ ایک 9 لکھا ہار، ایک نیلم کی پازیب کا جوڑا، ایک زمرد کا کنگن، ہیرے کے بازو بند، سچے موتیوں کا 7 لڑی ہار۔ یہ زیور وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں، انہیں وہ ایک ایسے صندوقچے میں رکھتی ہیں جو جادو کا ہے۔ جب وہ 7 اس پر ہاتھ رکھ کر منتر پڑھتی ہیں تو وہ کھلتا ہے، اور 7 ہاتھ رکھ کر بند کرتی ہیں تو بند ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ صرف میں اسے کھول سکتی ہوں، کیونکہ میں شہزادی ہوں، اور کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے گلے میں پڑی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ تمہاری خاطر میں نے وہ 7 زیور چرا لیے ہیں، لیکن ابھی انہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تم یہ زیور اپنے پاس رکھو، کل رات تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی اور پہلی منزل پر اتار دوں گی، پھر جا کر اس صندوقچے پر کسی سے ہاتھ رکھوائے گی، پریوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ جیسے ہی پہلی پری تمہاری طرف بڑھے، ایک زیور اس کی طرف پھینک دینا، وہ 7 اپنا زیور واپس رکھنے جائیں گی، اتنے میں تم ایک منزل پار کر لینا۔ جب تک وہ 7 واپس آئیں گی تو دوسری منزل پار ہوگی، پھر دوسرا زیور اچھال دینا، اس طرح تم کنویں تک پہنچ جاؤ گی۔ کنویں میں اتر کر اس پرندے کی گردن مروڑ دینا، میرا ظالم غلام دیو ختم ہو جائے گا، پھر تو وہ پریاں ہی تمہیں قید خانے تک لے جائیں گی، کیونکہ تم نے ان کے زیور واپس کر دیے ہوں گے۔ شہزادی ماروخ کو ساری بات سمجھا کر وہ اگلے دن رات کو آنے کا وعدہ کر کے پری ذات جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ماروخ نے ساری رات امید، نا امیدی، خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر جاگتے ہوئے گزاری۔ جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی۔ ماروخ نے کنیزوں کا جیسا لباس پہنا، ایک جھولے میں وہ 7 زیور رکھے اور پری ذات کا انتظار کرنے لگی۔ رات 12 بجے کے بعد دروازے سے دستک ہوئی۔ پری ذات نے اپنا وعدہ نبھایا اور ماروخ کو اپنے ڈولے میں بٹھا کر پرستان اور کنویں کے قریب کی پہلی منزل پر اتار دیا۔ ذرا دیر میں ہی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پریوں کی چیخ و پکار کی بھی سنائی دی۔ بدصورت پریاں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماروخ نے جلدی جھولے میں ہاتھ ڈال کر گلو بند نکالا اور پریوں کی طرف اچھال دیا۔ 7 نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور گلو بند لے کر مخالف سمت چلی گئی۔ ماروخ پوری قوت سے دوڑی جب تک وہ دوسری منزل تک پہنچ گئی۔ پریاں گلو بند رکھ کر واپس آئی۔ ماروخ نے اب کے 7 لڑا ہار پھینک دیا۔ وہ 7 اسے لے کر گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا، رٹتے ہوئے واپس چلی گئی۔ غرض اس طرح ایک ایک کر کے 7 زیور پھینکے ہوئے ماروخ کنویں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں قدم رکھا، دیو جاگ گیا اور چنگھاڑتا ہوا کنویں کی طرف بڑھا۔ ماروخ نے چڑیا کو باہر نکالا، اتنے میں دیو بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ شہزادی ماروخ نے چڑیا کی دونوں ٹانگیں توڑ دی، ادھر دیو کی بھی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر پڑا ہوا غصے اور درد سے اس طرح چلا رہا تھا کہ سارا جنگل گونج اٹھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ لگ جاتی، ماروخ نے چڑیا کی گردن مروڑ دی۔ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ دیو جاں بحق ہو گیا۔ ماروخ نے دوڑ کر اس کی جیب سے قید خانے کی چابی نکالی
وہ ساتوں پریاں دیو کے مرنے سے بڑی خوش تھی، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا، ذرا ذرا سی غلطی پر انہیں کڑی سزائیں دیتا تھا۔ نیز وہ اپنے زیورات کی بازیابی سے بھی بہت مسرور تھی۔ وہ ماروک کو قید خانے تک لے گئی۔ ماروک نے تالا کھول کر شہزادے کو باہر نکالا۔ شہزادہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بال بڑے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ روپ مرجھایا ہوا، زنجیروں میں جکڑا برہنہ پاؤں۔ شہزادہ ہمایوں پہچاننا نہیں جاتا تھا۔ ماروک نے اسے زنجیروں سے آزاد کیا۔ پری ذات بھی وہاں آ گئی۔ اس نے دونوں سے اپنی بھول کی معافی مانگی، لیکن ماروک نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم سچ مچ میری بہن ہو۔ آج اگر تم مدد نہ کرتی تو میں کبھی اپنے شہزادے کو حاصل نہ کر پاتی۔ پریزادی نے کہا، تمہارا شہزادہ تمہیں مبارک ہو ماروک۔ میں بھی ایک عورت ہوں، پری ہوں تو کیا ہوا، اپنے سینے میں بھی عورت کا دل رکھتی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ محبت خود غرضی کا نہیں بلکہ آثار اور قربانی کا نام ہے۔ اب تم اپنے ملک جاؤ، میرا خاص ڈولہ تمہیں تمہاری محل کی چھت پر اتار آئے گا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ رخصت ہوئے اور اپنے محل واپس پہنچ گئے۔ شہزادے کی واپسی کی خوشی میں سارے شہر میں چراغاں کروایا گیا۔ خزانے کا منہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھول دیا گیا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر محل پر اور پوری سلطنت پر اپنے پنکھ پھیلائے۔ شہزادہ ہمایوں نے اس باغ کو پھر سے سجا سنوار کر اپنی چہیتی اور بہادر ملکہ ماروک کو منہ دکھائی میں تحفتاً پیش کیا۔ سچ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔